اندر اور کافی جگہوں پر نماز کی اہمیت کو واضح کیا ہے، اور نماز کے بارے میں بہت ساری احادیث ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ آپ تمام جو آج شامل ہیں اپنا ہاتھ اٹھا کر اور یس کا جواب دے کر کہیں کہ آپ باضابطہ طور پر آج کے سیشن کو سننے کے لیے تیار ہیں، اور انشاءاللہ آج کے سیشن میں آپ یہاں سے ایک اہم پیغام سن کر جائیں گے، ایک اہم پیغام لے کر جائیں گے۔ شامل ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ تمام سے میری درخواست ہے کہ لائک کریں اور کمنٹ میں لکھیں کہ ہاں ہم آج کا سیشن سننے کے لیے دل سے تیار ہیں، اور اپنے سوالات بھی رکھیں گے، سوالات کو معلوم بھی کریں گے اور اپنی نماز کی اصلاح بھی کریں گے۔ جی، دوسرے لوگوں تک شیئر کریں آج کے اس اجلاس کو، آج کے اس سیشن کو لائک کریں، اور کمنٹ میں ضرور اپنی حاضری درج کرائیں، اپنا نام لکھ کر، اس لیے کہ بعض لوگوں کی آئیڈیاں کسی اور نام سے بنی ہوتی ہیں، اس لیے کمنٹ میں اپنا نام بھی لکھ کر درج کریں، اپنا نام لکھیں۔ جی، آئیے پھر ہم شروع کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، خصوصاً نماز کی پابندی کی اور زکوٰۃ ادا کی، تو ان کے رب کے پاس ان کا ثواب محفوظ ہے، اور نہ ان کو کسی قسم کا خوف ہوگا، اور نہ وہ غمگین ہوں گے، نہ وہ اداس ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، اے میرے ایمان والے بندو، اے میرے ایمان والے بندوں سے یہ کہہ دیجئے کہ آپ میرے ایمان والے بندوں سے یہ کہہ دیجئے کہ وہ نماز کی پابندی رکھیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کچھ خفیہ اور اعلانیہ خیرات بھی کیا کریں، اور اس دن کے آنے سے پہلے کہ جس دن نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، کوئی چیز دے کر نیک اعمال خرید لیے جائیں، اور نہ اس دن کوئی دوستی کام آئے گی کہ دوست تمہیں اعمال دے دے۔ اس سے پہلے اپنی نمازوں کو ادا کریں، نمازوں کو سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، اے میرے رب، مجھ کو اور میری اولاد کو نماز کا خاص اہتمام کرنے والا بنا دیجیے، اے ہمارے رب، اور میری یہ دعا قبول کر لیجئے۔ کچھ احادیث جانتے ہیں، اس کے بعد ہم لوگ مسائل کی طرف رخ کرتے ہیں، پھر مسائل کو جانیں گے انشاءاللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر قائم ہے، اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر قائم ہے۔ لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا، یعنی اس حقیقت کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت اور بندگی کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا، اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ حضرت جبیر بن
नफ़ी रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे हुक्म दिया गया कि मैं माल जमा करूं और ताजिर बनूं, बल्कि मुझे ये हुक्म दिया गया कि अपने रब की तस्बीह और तारीफ़ करते रहें, नमाज पढ़ने वालों में शामिल रहें और अपने रब की इबादत में मशगूल रहें, यहाँ तक कि आपको मौत आ जाए, यहाँ तक कि आपको मौत आ जाए। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत की कुंजी नमाज है और नमाज की कुंजी वज़ू है। नमाज की कुंजी वज़ू है। जन्नत की कुंजी यानी कि चाबी नमाज है और नमाज की चाबी वज़ू है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी आंखों की ठंडक नमाज है, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक रखी गई है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक नमाज में रखी गई है। अब जो हजरात शामिल हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि जिसको नमाज पढ़ना आता है या मुकम्मल नमाज का मतलब मालूम है, वो कमेंट में लिख कर बताएं कि हाँ हमें नमाज का मुकम्मल तरीक़ा आता है। इंशाअल्लाह अब हम नमाज के तरीक़े की तरफ आते हैं। नमाज का तरीक़ा, नमाज को पढ़ना सीखेंगे कि नमाज पढ़ने का असल तरीक़ा क्या है और नमाज में जो चीज़ें पढ़ी जाती हैं उनका मफ़हूम, उनका मानी और उनका मतलब क्या है। इंशाअल्लाह इसको सीखेंगे। जी, जो नमाज़ों की पाबंदी करते हैं वो यस लिखें कमेंट में जी, जिससे मालूम हो जाए कितने लोग हाजिर हैं जो सीखना चाहते हैं, जो अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं। जी जल्दी जल्दी माशाअल्लाह कमेंट में लिखें। जी माशाअल्लाह मुकम्मल, अक्सर तादाद ऐसी है यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह जिनको मुकम्मल नमाज आती है। माशाअल्लाह जी, सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह, अल्लाहु अकबर। जी आइए, अब जबकि हमने ये जान लिया कि हर मुसलमान मर्द औरत पर अल्लाह तबारक व तआला ने दिन रात में 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ की है। हर मुसलमान आकिल बालिग मर्द औरत पर दिन रात में 5 वक्त की नमाजें फ़र्ज़ हैं। 5 वक्त की नमाजें फ़र्ज़ हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने जानबूझकर नमाज को छोड़ा, मन तरका अस्सलाता मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र, जिसने जानबूझकर नमाज को छोड़ा उसने काफिरों जैसा अमल किया, उसने काफिरों जैसा अमल किया। लिहाजा जितने हजरात यहाँ शामिल हैं, हम ये उम्मीद करते हैं कि जानबूझकर तो कोई भी नमाज नहीं छोड़ता होगा, इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने जानबूझकर नमाज को छोड़ा उसने काफिरों जैसा अमल किया। अल्लाह नमाज की पाबंदी करने वाला बने, हम सब की नमाजों की हिफाजत फरमाए। आइए अब हम नमाज की तरफ आते हैं। नमाज जो कि एक अहम फरीज़ा है, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर ही इरशाद फरमाया, जो कि नमाज के फ़राइज़ में से है, इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीन किताबन मौक़ूता। नमाज को उसके मुकर्ररा वक्तों पर पढ़ो, नमाज को उनके मुकर्ररा वक्तों पर अदा करो। यानी कि नमाज का एक वक्त तय है, उसी वक्त पर नमाज को हम अदा करेंगे। मिसाल के तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ने हर की नमाजें फ़र्ज़ की हैं। फ़ज्र, ज़ुहर, असर, मगरिब, इशा। जिन जिनको नमाज़ों के ये नाम आते हैं वो कमेंट में नमाज के नाम लिखें, फ़ज्र, ज़ुहर, असर, मगरिब, इशा, ताकि मालूम हो जाए कितने लोग यहाँ वो मौजूद हैं जिनको नमाज़ों के बारे में मालूम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये 5 नमाज़ें हमारे ऊपर फ़र्ज़ की हैं, ताकि उसी के मुताबिक गुफ्तगू की जाए। एक खाका हमारे जहन में आ जाएगा कितने लोगों को नमाज के बाद। इसी तरह से बीच बीच में सवाल करते रहेंगे, आप कमेंट में लिखते रहेंगे, ताकि उसी के मुताबिक आगे हम मसाइल को आप तक पहुंचा सकें। जी, तो नमाज़ों के नाम लिखें, फ़ज्र, ज़ुहर, असर, मगरिब, इशा।
ماشاء اللہ. جی لوگ لکھ رہے ہیں جن کو نمازوں کے بارے میں معلوم ہے. جی ماشاء اللہ لکھیں, نمازوں کے نام لکھیں. جی اچھا, جن کو نمازوں کے نام معلوم ہیں وہ لکھ نہیں پا رہے ہیں, وہ کمنٹ میں تھم یا صرف یس لکھ دیں, یا تو تھم بنا دیں, لائک اس طرح کا جو تھم ایک ایموجی ہوتی ہے وہ شیئر کر دیں, یا پھر یس لکھ دیں. جی ماشاءاللہ. ہاں کافی تعداد وہ ہیں جن کو نماز کے بارے میں معلوم ہے کہ 5 وقت کی نمازیں جو اور ان کے نام بھی سب کو معلوم ہے ماشاءاللہ. تو یہ نمازیں ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے دن رات میں فرض کی ہیں. آئیے, جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ نماز کو ان کے مقررہ وقتوں پر ادا کرو. اب ہم نمازوں کا کیا وقت ہے, کون سی نماز کا کیا وقت ہے, یہ جان لینا اب ہمارے لیے ضروری ہے. ہر وقت ہر انسان کے پاس گھڑی نہیں ہوتی, کیلنڈر نہیں ہوتا کہ وہ ٹائم دیکھے اور نماز ادا کر سکے. آئیے ہم سورج کے ذریعے سے, روشنی کے ذریعے سے ہم آج چیزوں کو جانیں گے کہ کس وقت میں کون سی نماز فرض ہے, کون سی نماز کا وقت کب تک ہے اور کب تک نہیں ہے. سب سے پہلی نماز جو ہمارے اوپر فرض ہے وہ فجر کی نماز ہے. فجر کی نماز, فجر کی نماز جب آسمان میں صبح کے وقت سفیدی آ جاتی ہے اور ہلکی روشنی کھلنے لگتی ہے, سفیدی آ جاتی ہے, ہلکی روشنی کھلنے لگتی ہے, سحر کا وقت ختم ہو جاتا ہے, سحر کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. جی اسی طرح سے یہ فجر کا وقت جب تک سورج طلوع نہیں ہوتا, بیفور دی سن رائز, سورج طلوع ہونے سے پہلے تک, سورج نکلنے سے پہلے تک فجر کی نماز کا وقت رہتا ہے. یعنی صبح صادق سے لے کر سورج طلوع ہونے تک, سورج نکلنے تک فجر کی نماز کا وقت ہے. اس کے بعد فجر کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اب آتے ہیں دوسری نماز, ظہر کی نماز, نماز ظہر. نماز ظہر ہمارے اوپر کس وقت میں فرض ہے؟ نماز ظہر کا وقت جب سورج بلند ہو جائے, جب سورج بلند ہو جائے دوپہر میں اور سورج نکلتا ہے مشرق سے اور چھپتا ہے مغرب میں, یعنی کہ ایسٹ میں نکلتا ہے اور ویسٹ میں چھپتا ہے. تو جب سورج ایسٹ سے نکلتا ہے تو اس جو چیزیں ہمارے ارد گرد ہوتی ہیں, گھر مکان پیڑ درخت, ان سب کا جو شیڈو اور سایہ ہوتا ہے وہ رائٹ سائڈ میں ہوتا ہے, رائٹ سائڈ میں ہوتا ہے سایہ. جی دوپہر کا وقت جب آتا ہے, سورج جب بلند ہو جاتا ہے تو ایک وقت وہ آتا ہے کہ جو شیڈو رائٹ سائڈ, جو شیڈو ہمارا ویسٹ میں تھا اب وہ پلٹ کر ایسٹ کی طرف ہو جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں سورج کا ڈھلنا. تو جب سورج ڈھل جائے, سورج کے ڈھل جانے سے ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے. سورج کے ڈھل جانے سے ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے. تو یہ رہا ظہر کی نماز کا وقت. اب ظہر کی نماز کا وقت سورج کے ڈھلنے سے شروع ہوتا ہے, کب تک رہتا ہے؟ جب سایہ, جو چیزیں ہیں ان کے ڈبل نہ ہو جائے, ان کے دوگنا نہ ہو جائے. میں آپ لوگوں کو مثال کے طور پر بتاؤں, دیکھیے یہ میرے ہاتھ میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں, آپ سپوز کریں یہ ایک بلڈنگ ہے. اب جب سورج بلند ہوا تو سایہ اس کا ادھر کو بڑھنا شروع ہوا, تو جب اس کے ایک مثل ہو جائے تو اس کو ایک مثل بولیں گے, اور جب اس سے ڈبل ہو جائے اس کو 2 مثل بولیں گے, اس کو 2 مثل بولیں گے. تو جب سایہ 2 مثل ہو جائے, کسی بھی آبجیکٹ کے 2 مثل ہو جائے تو عصر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے. آپ کے پاس گھڑی ہو کہ نہ ہو, آپ سائے کا اندازہ لگائیے اور عصر کی نماز ادا کر لیجیے, آپ کی نماز ہو جائے گی. حدیث مبارکہ میں یہی ثابت ہے. بعض علماء کے نزدیک
بعض علماء کے نزدیک ایک مثل پر بھی عصر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، لیکن عند الاحناف زیادہ واضح جو ہے وہ یہ ہے کہ جب چیزوں کا سایہ ڈبل ہو جائے تب عصر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو سورج کے ڈھلنے سے سائے کے ڈبل ہونے تک، سورج کے ڈھلنے سے سائے کے ڈبل ہونے تک ظہر کی نماز کا وقت رہتا ہے، اور جب سایہ ڈبل ہو جاتا ہے تو عصر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے، ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اب عصر کا وقت کب تک رہتا ہے؟ عصر کی نماز کا وقت، عصر کی نماز کا وقت سائے، جب سایہ شیڈو دو مثل ڈبل اور دوگنا اور برابر ہو جائے تب عصر کا وقت شروع ہوتا ہے، اور سورج کے چھپنے سے بیفور 15-20 منٹس پہلے تک عصر کا مکمل وقت رہتا ہے۔ عصر کا وقت پڑھ تو مغرب سورج کے چھپنے تک سکتے حالت مجبوری میں، جبکہ ہمارے پاس وقت نہ ہو۔ جو آخر کے 20 منٹ ہوتے ہیں وہ مکروہ وقت ہو جاتا ہے، اگر کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں پڑھی تو اس وقت کی، اسی دن کی عصر کی نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن اور کسی دن کی نہیں، اور کوئی نفل نماز اس وقت میں نہیں پڑھ سکتے۔ لہذا کوشش یہ کریں کہ اس سے پہلے پہلے عصر کی نماز کو پڑھ لیں، اور جیسے ہی سورج چھپتا ہے ویسٹ میں، نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے، مغرب کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے، مغرب کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ الیاذ باللہ میں سبقت لسانی ہو گئی، عصر کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے سورج کے چھپنے سے۔ جی، تو سورج جب چھپ جاتا ہے تو مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اب جب کہ مغرب کا وقت شروع ہو گیا، مغرب کا وقت شروع ہو چکا ہے، ایک منٹ بس میں بھی واپس آئے۔ جی، میں نے محسوس کیا کہ میرا فین زیادہ آ رہی ہوں گی، اس لیے میں اٹھ کر گیا اور میں نے فین کو بند کرنے کے لیے میں فین کو بند کر کے آیا۔ اب امید کرتا ہوں کہ آوازیں آپ تک کم آ رہی ہوں گی۔ میں اب اپنی بات کو کنٹینیو کرتا ہوں۔ جو میں بات ذکر کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ عصر کا وقت ختم ہو گیا اور اب مغرب کا وقت شروع ہو گیا۔ مغرب کا وقت جب تک اندھیرا مکمل طور پر نہ چھا جائے، جب تک اندھیرا مکمل طور پر نہ چھا جائے اس وقت تک مغرب کا وقت رہتا ہے۔ یعنی کہ جب تک اندھیرا مکمل طور پر نہ چھا جائے تب تک مغرب کا وقت رہتا ہے، اور جب اندھیرا خوب چھا جائے تو مغرب کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اور تقریباً اس کے 1-1.5 گھنٹے کے بعد، یعنی کہ مغرب کی نماز کے سمتنگ 1.5 گھنٹے کے بعد عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ عشاء کا وقت یعنی کہ جب آسمان سے سفیدی ختم ہو جاتی ہے، جو لالی ٹائپ یا کوئی سفیدی آسمان میں آپ دیکھیں گے وہ اندھیرے میں بھی نظر آتی ہے، جب وہ ختم ہو جاتی ہے تو عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور عشاء کا وقت پوری رات رہتا ہے، صبح سحر تک، صبح صادق سے پہلے تک۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ 12 بجے سے پہلے، یعنی آدھی رات سے پہلے تک، آدھی رات سے پہلے تک اپنی عشاء کی نماز کو ادا کر لیں۔ یہ 5 نمازوں کا وقت رہا۔ میں مختصر انداز میں 5 نمازوں کا وقت پھر سے بتا رہا ہوں۔ فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے صبح صادق سے لے کر سورج طلوع ہونے تک۔ ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے سورج ڈھلنے کے بعد سے لے کر جب سایہ 2 مثل تک ہو جائے تب تک ظہر کا وقت ہوتا ہے۔ جب سایہ 2 مثل ہو جائے عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور سورج کے چھپنے تک عصر کا وقت رہتا ہے۔ جب سورج چھپ جائے، سورج چھپنے کے بعد تک جب تک اندھیرا مکمل طور پر نہ چھا جائے تب تک مغرب کا وقت رہتا ہے، اور جب مکمل طور پر اندھیرا چھا جائے تو عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور صبح صادق تک عشاء کا وقت رہتا ہے۔ یہ 5 نمازوں کے وقت ہو گئے۔ انہی وقتوں پر ہمیں نمازوں کو ادا کرنا چاہیے۔ یہی وہ اوقات ہیں جن میں ہمیں اپنی نمازوں کو ادا کرتے رہنا چاہیے۔
اب کمنٹ میں مجھے جلدی سے بتائیں کہ اس انداز میں نمازوں کا وقت کسے کسے معلوم تھا. جی یس لکھیں، جسے معلوم تھا وہ یس لکھیں، جسے نہیں معلوم تھا وہ نو لکھیں. کمنٹ میں جلدی سے لکھیں جی، تاکہ معلوم ہو جائے کہ کتنی تعداد یہاں پر موجود ہے جن کو یہ نماز کے اوقات معلوم تھے پہلے اور جن کو معلوم نہیں تھے. تو جن کو معلوم تھے نماز کے یہ اوقات وہ یس لکھیں، جن کو نہیں معلوم تھے وہ نو لکھیں. جی جلدی جلدی لکھیں. جی ماشاءاللہ. جی اور بھی جو ہمارے مشارکین ہیں، جو ناظرین ہیں، جو ہم کو دیکھ رہے ہیں، وہ بھی لکھیں ماشاءاللہ. جی جی ماشاءاللہ. اب آئیے، اب ہم نماز کے اور مسائل کی طرف بڑھتے ہیں. نماز کے اور مسائل کی طرف بڑھتے ہیں. کافی تعداد الحمدللہ یہاں پر وہ موجود ہے جن کو نماز کے اوقات معلوم تھے. اب نماز کے اور آگے تک بڑھتے ہیں. نماز شروع کرنے سے پہلے نماز کے شرائط کیا ہے، نماز کے باہر کے شرائط. تو نماز پڑھنے سے پہلے ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ نمبر ایک پاکی کا خیال رکھنا چاہیے. بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، سطر کا چھپا ہونا، قبلہ رخ ہونا. جی ایک مرتبہ پھر میں دہرا رہا ہوں، نماز پڑھنے کے لیے نماز سے باہر کے شرائط یہ ہیں. نمبر ایک بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، سطر کا چھپا ہونا، قبلے کا رخ ہونا، نماز کا وقت ہونا، نماز کی نیت کرنا. جی یعنی کہ نماز شروع کرنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہمارا بدن پاک و صاف ہو، ہم باوضو ہوں، بالکل مکمل طور پر طہارت میں ہوں. نماز کے لیے طہارت شرط ہے. نماز کے لیے جو کپڑے ہم اپنے بدن پر پہنے ہیں ان کپڑوں کا بھی پاک ہونا ضروری ہے. اگر ہمارے کسی کپڑے پر کہیں گندگی یا ناپاکی لگی ہے تو ہماری نماز درست نہیں ہوگی. تو بدن کا بھی پاک ہونا ضروری ہے، کپڑوں کا بھی پاک ہونا ضروری ہے. جس جگہ پر ہم نماز ادا کر رہے ہیں اس جگہ کا بھی پاک اور صاف ہونا ضروری ہے. اب جائے نماز پر نماز پڑھ رہے ہیں، اس جائے نماز کا پاک اور صاف ہونا ضروری ہے. آپ کہیں سفر میں ہیں یا جنگل میں ہیں یا کسی اور دوسری جگہ پر ہیں، زمین میں نماز پڑھ رہے ہیں، جس زمین میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں تحقیق کریں، دیکھیں کہ وہ زمین پاک ہے، وہاں کوئی گندگی یا ناپاکی تو نہیں پڑی ہوئی ہے. تو زمین کا بھی، اس جگہ کا بھی پاک ہونا ضروری ہے جس جگہ پر ہم نماز ادا کر رہے ہیں. تو بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، سطر کا چھپا ہونا، یہ نماز کے لیے ضروری ہے طہارت. اور نماز کے لیے اس کے بعد جو چیز آتی ہے کہ ہمارا قبلہ رخ ہونا ضروری ہے. قبلہ رخ ہونا ضروری ہے، یعنی کہ ہمارا چہرہ کعبے کی طرف. انڈیا کے اندر بر صغیر میں ہمارے یہاں کعبہ ویسٹ میں پڑتا ہے، مغرب میں پڑتا ہے، پچھم میں. تو اس طرف ہمارا رخ ہونا ضروری ہے، یعنی قبلہ رخ ہونا نماز کے لیے ضروری ہے. تو بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا. اب کپڑے ہمارے پاک تو ہیں، لیکن ہمارے بدن پر کتنے کپڑے ہونے چاہیے؟ کتنے کپڑے ہمارے بدن پر ہونے چاہیے؟ سطر کا چھپا ہونا. یہ سطر کیا ہے؟ سطر مردوں کے لیے ان کی ناف سے کے اوپر سے لے کر، جو پیٹ میں ایک گڈھا سا ہوتا ہے اس کو ناف بولتے ہیں، ناف کے اوپر سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک یہ حصہ مردوں کے لیے نماز میں چھپانا ضروری ہے. اگر یہ ظاہر ہوا ان میں سے ذرا برابر بھی، ایک سکے کے برابر، ایک عضو کے برابر، ہمارے بدن کا کوئی بھی ایک چھوٹا پارٹ ہے، اس پارٹ کے برابر اگر ظاہر ہو گیا تو ہماری نماز فاسد ہو جائے گی، خراب ہو جائے گی، نماز ادا نہیں ہوگی. لیکن حالت مجبوری میں جب کہ ہمارے پاس کپڑے ہی نہیں ہیں
تب ہم جتنے کپڑے موجود ہیں اتنے میں نماز پڑھ لیں گے، نماز ہو جائے گی۔ لیکن ہمارے پاس بدن چھپانے کے لیے، سطر کو چھپانے کے لیے کچھ موجود ہے، ہم چھپا سکتے، کپڑے نہیں، پنی ہے، جو چیز بھی موجود ہے، پتے ہیں، کاغذ ہے، سطر کا چھپانا ضروری ہے۔ جی، عورتوں کے لیے سطر کیا ہے؟ عورتوں کے لیے ان کے ہاتھوں کو چھوڑ کر، ان کے فیس کو چھوڑ کر، اور ان کے پیروں کو، یعنی کہ پیچھے کے جو پیر ہیں نیچے کے، ان کو چھوڑ کر باقی سارا حصہ عورت کا سطر ہے۔ نماز میں اس سارے کے سارے حصے کو چھپانا ضروری ہے۔ جی، سارے حصے کو نماز میں چھپانا ضروری ہے۔ یہ جی کسی نے سوال کیا، اگر شوہر بیوی کا دل دکھائے تو کیا کرے بیوی؟ سمجھانے کی کوشش کریں، ان کی اصلاح کریں، اور ہم دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اس شوہر کو توفیق دے کہ وہ اپنی بیوی کو تنگ نہ کرے، اپنی بیوی کا دل نہ دکھائے۔ جی، باقی بہتر یہی ہے کہ جہاں تک بن سکتا ہو یہ کوشش کریں کہ زیادہ تر یہ کوشش کریں کہ رشتوں کو نبھائیں۔ رشتے پیار اور محبت سے نبھتے ہیں۔ آپ اخلاق کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں، انشاءاللہ العزیز جو شوہر کتنے ہی سخت دل ہو، اگر آپ اچھے اخلاق کے ساتھ، عمدہ اخلاق کے ساتھ پیش آئیں گے۔ یہ رحمانی اسلم ہیں، یہ میرے خیال سے کوئی خاتون شامل ہوں گی اس میں، انہوں نے یہ سوال کیا ہے۔ جی، تو انشاءاللہ آپ اپنے اخلاق کے ذریعے سے کسی کا بھی دل جیت سکتے ہیں۔ اگر آپ کے دل کے اندر ایمان ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو آپ اپناتے ہیں، آپ کے اخلاق کو آپ اپناتے ہیں، کتنے بھی سخت دل آپ کے سامنے موجود ہو، آپ انشاءاللہ اپنے اخلاق کے ذریعے سے اس شوہر کا دل ضرور جیت لیں گے۔ لیکن اس کے باوجود بھی وہ حد درجے ظالم ہے اور بے تحاشا ظلم کر رہا ہے، اور اب آپ کی جان کا خطرہ ہے، اب آپ کے اس کے ساتھ نہیں بن پا رہی ہے، تو لہٰذا ان تمام سچویشن میں اگر آپ ضرورت سمجھیں تو خلا لے سکتے ہیں۔ اور اگر شوہر آپ کو نماز پڑھنے سے روک رہا ہے تو شوہر کے روکنے سے، اگر آپ کا کوئی سوال ہے نماز کے بارے میں، شوہر اگر نماز پڑھنے سے روک رہا ہے تو شوہر کے روکنے سے آپ نماز نہیں چھوڑیں گے۔ اس دنیا میں کسی بھی شخص کے کہنے پر آپ وہ کام نہیں کریں گے، چاہے وہ آپ کے باپ ہو یا ماں باپ ہوں، جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی حکم ٹوٹتا ہو، اللہ کی نافرمانی ہوتی۔ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری، اس کے بعد ماں باپ کی، والدین کی فرما برداری، اگر بیوی ہے ان کے شوہر کی فرما برداری۔ جی، تو فرما برداری یقینی طور پر ہے، لیکن اللہ کے احکام میں آپ نافرمانی کر سکتے ہیں۔ اگر وہ کوئی کہے کہ شراب پیو تو آپ شراب نہیں پئیں گے۔ جی، کوئی کہے غلط کام کے لیے ابھار رہا ہے تو غلط کام نہیں کریں گے۔ جی، تو یہ کسی نے سوال کیا تھا، میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے جو سوال کیا تھا اس سوال کا جواب آپ کو مل گیا ہوگا۔ آئیے ہم اپنے موضوع کی طرف پلٹ کر آتے ہیں۔ جی، ہمارا جو موضوع تھا، جی ہمارا موضوع نماز کے متعلق چل رہا تھا، اور نماز کے بارے میں آپ لوگوں کو بتا رہا تھا۔ میں نے نماز کے باہر کے ارکان بتا رہا تھا کہ بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، سطر کا چھپا ہونا، اور قبلہ رخ ہونا، یہ نماز میں ضروری ہے۔ جی، تو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ قبلہ رخ ہونا بھی بتا دیا، نماز کا وقت ہونا، یعنی کہ جو نماز کا وقت ہے اسی وقت میں آپ نماز ادا کریں گے۔ یہ نہیں کہ آپ عصر کا وقت ہے اور آپ کہیں کہ ابھی اچھا کہیں کام سے جانا، مغرب کی نماز بھی ادا کر لیں، تو اس طرح نہیں کر سکتے۔ جو جس نماز کا وقت ہے اس کو اسی نماز میں، ہاں اگر جو ہماری پیچھے کی قضا نمازیں ہیں ان قضا نمازوں کو ہم پڑھ سکتے ہیں۔ تو بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، سطر کا چھپا ہونا۔ سطر کے بارے میں میں نے آپ کو عورت کے سطر کے بارے میں بتایا تھا میں نے کہ ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو چھوڑ کر، چہرے کو چھوڑ کر، جی، اور پیر کے تلووں کو چھوڑ کر باقی سارا حصہ عورت کا جو بدن ہے وہ سطر عورت ہے، اس کو چھپانا نماز میں ضروری ہے۔ اگر کسی عورت کا کوئی حصہ نماز میں ظاہر ہو جاتا ہے، نماز میں کوئی حصہ ظاہر ہو رہا ہے،
بدن کے کسی ایک چھوٹے رکن کے برابر تو اس عورت کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر بعض اوقات جیسے عورتوں کی طرف سے مسائل معلوم کیے گئے، کبھی فیشن کے دوسرے کے آج کل کی عورتیں فیشن میں بہت رہتی ہیں، تو جو یہ ہمارا سائڈ کا حصہ ہوتا ہے دامن کے اوپر کا، تو اس کو زیادہ کھلوا لیتے ہیں اور ہمارے کسی بعض عورتوں کے کولے دکھنے لگتے ہیں، یا بعض عورتیں آستینیں پہنتی، کپڑے پہنتے ہیں ان کے ہاف بازو والی، یا شلوار پہن رہی ہیں یا جو کپڑا پہن رہی ہیں وہ جو ہے وہ اس سے پیر نہیں چھپ رہے ہیں جی، تو ظاہر ہو رہے ہیں یہ، اگر اچانک تھوڑی دیر کے لیے ظاہر ہوئے تو نماز ہو جائے گی، لیکن اگر ایک رکن کے برابر، ایک رکن جیسے کہ رکن کی بات ابھی ہم آگے آئے گی، قیام، رکوع، سجدہ، قاعدہ، ایک رکن کے برابر بھی اگر کسی کا سطر کھلا رہ گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ سطر کا چھپا ہونا نماز میں نہایت ہی ضروری ہے۔ یہ کچھ مردوں کے ساتھ بھی اکثر ہوتا ہے کہ مسجدوں میں جب نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو پینٹ شرٹ پہنتے ہیں اور ان کا پیچھے کا حصہ نماز میں ظاہر ہو جاتا ہے، ایک رکن کے برابر، اگر ایک سجدے میں بھی پیچھے کا سب ان کا حصہ ظاہر ہو رہا ہے تو ان کی نماز فاسد ہے۔ اپنے بدن کو چھپا کر، ایک تو ہم جب نماز پڑھ رہے ہیں، نماز اپنے اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کا اظہار کرنا نماز ہے۔ اب جب عاجزی اور ذلت اور بے بسی کا اظہار اپنے رب کے سامنے کر رہے ہیں، کتنے بنصور کر کرنا چاہیے۔ ایک بندے کو رشتہ داری میں جانے سے پہلے اتنا نہیں، یا پارٹی میں جانے سے پہلے نہیں سنورنا چاہیے، بلکہ اللہ کے حضور جانے سے پہلے اس کو سنورنا چاہیے جی۔ تو مکمل احتیاط کریں اس چیز کی کہ ہمارا سطر نماز میں بالکل بھی نہ کھلے، نماز میں ہمارا سطر بالکل بھی نہ کھلے جی۔ وعلیکم السلام، جو لوگوں السلام کے وعلیکم السلام جی۔ تو یہ ستر عورت کے بارے میں بات ہوگی۔ مرد کی عورت کے سطر، ہاں ستر عورت کہتے ہیں چھپانے کا جو حصہ ہوتا ہے اس کو ستر عورت، چاہے وہ مرد کا ہو یا عورت کا۔ تو مرد کا ہم نے بتایا ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک، اور عورت کا ہم نے بتایا کہ چہرے کو چھوڑ کر، ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو چھوڑ کر اور پیروں کو چھوڑ کر باقی سارا کچھ سطر میں شامل ہے۔ اگر ایک رکن کے برابر، ہمارے ایک بدن کے کسی چھوٹے پارٹ کے برابر بھی کوئی حصہ ایک رکن کے برابر کھلا رہ جاتا ہے تو ہماری نماز خراب ہو جائے گی جی۔ تو لہذا سطر کو چھپاتے ہوئے اپنے نماز سے پہلے خیال رکھیں کہ ہمارا سطر کہیں ظاہر تو نہیں ہو رہا۔ نماز میں کسی عورت کا دوپٹہ کھسک جاتا ہے، اگر کسی کی اوڑھنی کھسک گئی تو ترنت اس کو درست کر لیں، ہاں ترنت اس کو درست کر لیں، اور اگر درست نہ کر سکی اور ایک رکن کے برابر کھلی رہ گئی تو نماز فاسد ہو جائے جی۔ اسی لیے دوپٹے کو بہت اچھے سے باندھا جائے تاکہ نماز میں کھلے نہیں جی، ماشاءاللہ۔ تو یہ اسی طرح سے نماز کی نیت کرنا بھی ضروری ہے۔ نماز سے پہلے، جب نماز شروع کر رہے ہیں اس سے پہلے نماز کی نیت کرنا بھی ضروری کہ میں فجر کی نماز پڑھ رہا ہوں، ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں یا عصر کی نماز پڑھ رہا ہوں، مغرب کی پڑھ رہا ہوں یا عشاء کی پڑھ رہا ہوں۔ تو نیت بھی شرط ہے، وقت کا ہونا بھی شرط ہے اور نیت کرنا بھی شرط ہے۔ نماز کی نیت بعض کا زبان سے کہنا کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز فرض، اب سمجھے واسطے اللہ تعالیٰ کی رخ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر، یہ زبانی بولنا ہے، لیکن اگر دل کے ارادے کے ساتھ کوئی بندہ نیت کر لیتا ہے تب بھی ہماری نماز درست ہو جائے گی۔ زبان سے لفظوں کا ادا کرنا یہ ضروری نہیں ہے، اگر کسی نے دل میں ارادہ کر لیا تو نماز ادا ہو جائے گی۔ ظاہر ایک بندہ جب وضو کر کے مکمل طور پر ایک چیز پروسیس کر رہا ہے تو وہ ضرور اس نے نیت کی تبھی اس نے نماز پڑھی، اس لیے کہ انسان کچھ کرنے سے پہلے ارادہ کرتا ہے، یعنی کہ نیت کرتا ہے جی۔ باقی اگر کوئی کہنا چاہیں تو زبان سے اقرار کر کے کہہ سکتے ہیں، جیسے کہ نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں میں 2 رکعت نماز فرض فجر واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ اگر کوئی مرد مسجد میں نماز پڑھ رہے امام کے پیچھے تو وہ اس طرح کہیں گے، نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز فجر واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔
جی تو نیت کا ہونا بھی شرط ہے. پھر ان شرائط کو ایک مرتبہ پھر سے سمجھ لیں. نمبر 1 بدن کا پاک ہونا, کپڑوں کا پاک ہونا, جگہ کا پاک ہونا, سطر کا چھپا ہونا, قبلہ رخ ہونا. یہ نماز کے باہر کے شرائط ہیں. اگر ان مسائل میں کسی کا کوئی سوال ہے تو ہم اتنے اندر کے فرائض کو بتائیں, کسی کا کوئی سوال ہے اس میں تو اپنا سوال کر لیں, انشاءاللہ جواب دیا جائے گا. جی کمنٹ باکس میں لکھ کر اپنا سوال درج کر سکتے ہیں. جی ماشاءاللہ. اور اگر سمجھ میں آ گیا ہے, جس کو سمجھ میں آ گیا وہ یس لکھیں. جی وہ لکھیں کہ سمجھ میں آ گیا. جی جلدی جلدی لکھیں ماشاءاللہ, جن کو یہ شرائط سمجھ میں آ گئے, تاکہ ہم جب سمجھ میں آ جائے گا تب ہم انشاءاللہ آگے والے پروسیس پہ جائیں گے. اسی لیے کمنٹ میں لکھیں یس سمجھ میں آ گیا. جن کو نہیں سمجھ میں آیا وہ بتائیں, وہ اپنا سوال کریں, انشاءاللہ اس سوال کے جواب کو مکمل طور پر دیا جائے گا. انشاءاللہ نماز کے اوپر ویڈیو بنا کر اپلوڈ کی جائے گی. انشاءاللہ نماز کے اوپر ایک ویڈیو بنا کر بھی اپلوڈ کی جائے گی. جی ماشاءاللہ. حمدہ امتیاز ہیں, ان کو بھی ماشاءاللہ سمجھ میں آ گیا. جی اور کس کو سمجھ میں آ گیا جلدی بتائیں ماشاءاللہ. اور جس کو سمجھ میں نہیں آیا وہ اپنا سوال کریں, انشاءاللہ جواب دیا جائے گا. جی جلدی کریں, جلدی کریں وقت. جی وقت کا خیال رکھتے ہوئے جلدی کریں تاکہ آگے کے مسائل نہ رہ جائیں. جی ضیاء شان ہے ماشاءاللہ, ان کو بھی سمجھ میں آ گیا. جی حمزہ کو بھی ماشاءاللہ سمجھ میں آ گیا. اور بتائیں ماشاءاللہ. جی جی کمنٹ باکس میں جلدی سے لکھیں ماشاءاللہ. جی حسنین پاشا ماشاءاللہ, ان کو بھی سمجھ میں آ گیا. جی تو ماشاءاللہ کافی تعداد وہ ہے جن کو یہ سمجھ میں آ گیا. آئیے اب ہم نماز کے اندر کے شرائط کو جانتے ہیں. نماز کے اندر کے شرائط کو جانتے ہیں ماشاءاللہ. نماز کے اندر جب ہم نے نیت کر لی, پاک ہو گئے, نماز کے لیے کھڑے ہو گئے, اب باری آتی ہے نماز کو شروع کرنے کی. نماز کے اندر کے کیا ارکان ہیں, کیا رکن ہیں جن کے بغیر نماز نہیں ہے. انشاءاللہ ہم خشوع اور خضوع کے ٹاپک پہ بھی آئیں گے جو ہم نے بات کی تھی. جی نماز کے اندر کے شرائط ہیں. نمبر 1 تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہنا. تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہنا یہ نماز میں داخل ہونے کا پہلا رکن ہے. تکبیر تحریمہ اس کو کیوں کہا گیا؟ جو نماز میں سب سے پہلی تکبیر ہم لوگ کہتے ہیں, مرد کانوں تک ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہتے ہیں, اور عورتیں اپنے کاندھوں تک ہاتھ اٹھا کر کہتی ہیں اللہ اکبر. جی اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں, جو نماز کی سب سے پہلی تکبیر ہوتی ہے. اب یہ تکبیر تحریمہ اس لیے ہے کہ اب ہم ایک حرمت اور مقدس پروسیس میں داخل ہو چکے ہیں. ابھی تک ہم بول سکتے تھے, اب بول نہیں سکتے. ابھی تک ہم موومنٹ کر سکتے تھے, چل سکتے تھے, اب چل نہیں سکتے. ہم بات کر سکتے تھے, اب بات نہیں کر سکتے. ہم کھا سکتے تھے, اب کھا نہیں سکتے. اس لیے اس کو تکبیر تحریمہ کہا گیا. اسی لیے اس کو تکبیر تحریمہ کہا گیا, اس لیے تکبیر تحریمہ ہے. تو نمبر 1 تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہنا نماز میں اس کا شرط ہے, ضروری ہے, یہ فرض ہے, نماز کا پہلا رکن ہے. نمبر 2 قیام کرنا یعنی سیدھے کھڑے ہونا. فرض نہ, ہاں قیام کرنا یعنی سیدھے کھڑے ہونا. نماز میں قیام کرنا یعنی کھڑا ہونا, یہ بھی شرط ہے. اب ایک سوال بعض لوگوں کے دماغ میں آیا ہوا کہ کچھ معذور لوگ ہوتے ہیں, وہ تو نماز میں قیام نہیں کر پاتے, لہذا معذور لوگ قیام نہیں کر پاتے, جو وہ بیٹھتے ہیں وہ ان کا قیام کا درجہ مان لیا جاتا ہے, اور وہ ان کا وہی قیام شمار کیا جاتا ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الدین یسر, ہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث الدین یسر
دین آسان ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بنایا گیا، اس سے زیادہ کا بوجھ اس کے اوپر نہیں ڈالا گیا. اب جب ایک بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا تو بائی فورس اس کو کھڑا نہیں کیا جا سکتا. اسلام کی یہی تو خوبصورتی ہے، اسلام کی یہی تو خوبصورتی ہے. ورنہ آپ کچھ لوگوں کو دیکھیں کہ ان دنوں میں کس طرح سے بوجھوں کو اپنے کاندھوں پہ ڈال ڈال کے کتنی مشقت کے ساتھ چل رہے ہیں. کچھ لوگ اس کو بھی عبادت سمجھتے ہیں. بیمار ہیں، مرنے کی کگار پر بھی آ گئے تو وہ لوگ تب بھی اپنے اس عمل کو چھوڑ نہیں سکتے. جس طرح کر رہے ہیں اس طرح ان کو کرنا ہے. ایک مرتبہ سب لوگ اپنے من میں سبحان اللہ بولے اپنے من میں، تاکہ اور الحمدللہ بولے کہ اللہ نے صاحب ایمان بنایا ہم لوگوں کو. جی ماشاء اللہ. کمنٹ میں بھی لکھ دیں سبحان اللہ، اس لیے کہ ہم مومن ہیں. یہ اسلام کی خوبصورتی ہے کہ اس میں بڑی آسانی پیدا کی گئی. تو قیام کرنا. تیسرا آتا ہے قرات کرنا. نماز میں قرات کا کرنا شرط اور فرض ہے، یہ نماز کا رکن ہے. نماز میں قرات کرنا ضروری ہے. جو نماز میں قرات نہیں کرے گا یعنی قرآن مجید نہیں پڑھے گا، اس کی نماز نہیں. قرآن مجید پڑھنا آتا ہے اور قرآن مجید نہیں پڑھ رہے ہیں تو نماز درست نہیں ہوگی. نماز درست ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ قرات کریں، قرآن مجید پڑھیں. اب قرآن مجید میں سورۃ الفاتحہ جو ہم پڑھتے ہیں وہ پڑھنا واجب اور ضروری ہے. اس کے ساتھ سورت کا ملانا بھی فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں واجب اور ضروری ہے. اور قرات کا کرنا کومنلی قرآن میں کہیں سے بھی قرات کر لی تو فرض اور رکن ادا ہو جائے گا. اور سجدہ سہو کر کے ہماری مثال کے طور پر کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور نماز پڑھنے میں اس سے یہ غلطی ہوئی کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا بھول گیا یا سورہ فاتحہ پڑھی سورت کا ملانا بھول گیا تو نماز اس کی ختم نہیں ہوگی. سلام پھیرنے کے لیے جب وہ قاعدے میں بیٹھے گا تو تشہد کے بعد دائیں جانب سلام پھیرے گا، 2 سجدے کرے گا، پھر سے تشہد، درود شریف، دعائے معصورہ پڑھے گا اور دونوں جانب پھر سے سلام پھیرے گا، اس کی نماز درست ہو جائے گی. جی تو قرات کا کرنا نماز میں فرض ہے. تکبیر تحریمہ کہنا، قیام کرنا، رکوع کرنا، اور ہے رکوع کرنا یعنی کہ جھکنا. اب جھکنا کیا ہے؟ مردوں کے لیے نماز میں اتنا جھکنا کہ ان کی کمر بالکل سیدھی ہو جائے کہ اگر کمر کے اوپر کوئی چیز رکھ دی جائے تو وہ گرے نہیں. بالکل اس طرح سے اپنی کمر کو سیدھا کرنا رکوع میں مردوں کے لیے ضروری، مردوں کے لیے سنت طریقہ ہے. جی لیکن رکوع کرنا چاہے جس طرح وہ رکوع کا عمل وہ فرض اور ضروری ہے. اسی طرح سے عورتوں کے لیے صرف رکوع اتنا ہے کہ ان کے ہاتھ ان کے گھٹنوں تک پہنچ جائیں، پردے کا لحاظ رکھتے ہوئے یہ چیز ہے. جی تو رکوع کرنا، دونوں سجدے کرنا، رکوع کرنا، دونوں سجدے کرنا، اور قاعدہ آخرہ میں تشہد کے مقدار بیٹھنا. قاعدہ آخرہ میں تشہد کے مقدار بیٹھنا، دونوں سجدے کرنا. کسی نے ایک سجدہ کیا تو نماز نہیں، دونوں سجدے کرنا ضروری. قاعدہ آخرہ میں تشہد کے مقدار بیٹھنا ضروری. اندر کے پھر سے سن لیں. تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہنا. نمبر 2 قیام کرنا یعنی سیدھے کھڑے ہونا. نمبر 3 قرات کرنا یعنی قرآن مجید پڑھنا. نمبر 4 رکوع کرنا. نمبر 5 دونوں سجدے کرنا. نمبر 6 قاعدہ آخرہ میں تشہد کے مقدار بیٹھنا. تکبیر تحریمہ کرنا، قیام کرنا، قرات کرنا، رکوع کرنا، دونوں سجدے کرنا، قاعدہ آخرہ میں تشہد کے مقدار بیٹھنا، یہ نماز کے اندر کے رکن ہو گئے. ان میں سے کوئی ایک رکن بھی اگر ہمارا چھوٹ جائے گا تو ہماری نماز
فاسد اور خراب اور باطل ہو جائے گی. ہمیں نماز کو دوبارہ سے دہرانا پڑے گا. از سرنو ہمیں نماز دوبارہ سے پڑھنی پڑے گی. اس کے بعد نماز کے واجبات آتے ہیں. اب میں نے نماز کے باہر کے شرائط بتائے, نماز کے اندر کے شرائط بتائے. جی, اب آپ میں سے کسی کا نماز کے بارے میں جو بھی سوال ہو, آپ لوگ پہلے اپنے اپنے سوال پوچھ لیں, پھر انشاءاللہ آگے کے مسائل کو پھر سے بتائیں گے. واجبات کی باری ہے کہ نماز میں کیا کیا چیزیں واجب ہیں, پھر انشاءاللہ نماز کا طریقہ کیا ہے وہ بھی انشاءاللہ بتائیں گے. لیکن ہو سکتا ہے کہ وقت زیادہ ہونے کی وجہ سے آج نہ بتا سکے تو کسی اور دن طے کر کے انشاءاللہ ضرور بتائیں گے. جی, کسی کا کوئی مسئلہ ہو, نماز کے بارے میں معلوم کرنا ہو, وہ معلوم کر سکتے ہیں. نماز کے شرائط اندر اور باہر کے, اس کے بارے میں کچھ معلوم کرنا ہو, اس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں. جی, سوال کریں, جی معلوم کریں. جی, ایک بار پھر سے بتا دیں, اگر صورت ملانا بھول گئے تو ایک طرف سلام پھیر کر کیا کریں. اچھا جی, ضیاء شان نے معلوم کیا کہ صورت ملانا بھول گئے تو یعنی کہ ہم نے نیت نماز شروع کی, الحمد پڑھا, ہم نے الحمد پڑھنے کے بعد صورت ملانا بھول گئے, یا الحمد نہیں پڑھی کوئی دوسری صورت پڑھ دی اور ہم رکوع میں چلے گئے, تو ہم کو قاعدہ آخرہ میں, یعنی کہ جب ہماری نماز مکمل ہوتی ہے جو اس کے لیے بیٹھتے ہیں قاعدہ آخرہ, تو قاعدہ آخرہ میں ہم تشہد التحیات پڑھیں گے. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, یہ کہہ کر ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ رائٹ سائڈ کو سلام پھیریں گے, اور اس کے بعد 2 سجدے کریں گے. جو 2 سجدے کرتے ہیں ان کو سجدہ سہو بولتے ہیں. سجدہ سہو, سجدہ سہو جو آپ نے پوچھا اس کو کیا کہتے ہیں, اس کو سجدہ سہو بولتے ہیں. پھر اب ہم نے دونوں سجدے کر لیے تو پھر سے جس طرح سے ہم قاعدے میں بیٹھ کر التحیات پڑھتے ہیں, درود شریف پڑھتے ہیں, اللہم انی ظلمت نفسی دعائے معصورہ پڑھتے ہیں, اس طرح پڑھیں گے اور اپنی نماز کو مکمل کر لیں گے. ہماری نماز درست ہو جائے گی. اور بھی کئی موقعوں پر سجدہ سہو کرنا ضروری ہوتا ہے, جیسے کہ ہم نماز پڑھ رہے تھے, 4 رکعت کی یا 3 رکعت والی نماز تھی. 4 رکعت یا 3 رکعت والی نماز ہے, 4 رکعت والی یا پھر 3 رکعت والی نماز ہے. اب 4 رکعت یا 3 رکعت والی جو نماز ہے اس میں ہم 2 رکعت میں التحیات کے لیے بیٹھے, 2 رکعت میں التحیات کے لیے بیٹھ گئے, ہم نے التحیات پڑھی. التحیات کے بعد اب ہمیں تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا تھا, لیکن ہم تیسری رکعت کے لیے کھڑے نہ ہو پائے, بھول گئے, اور ہم نے درود شریف شروع کر دی. اللہم صلی علی محمد, آپ نے اتنی درود شریف پڑھ دی, تو مطلب کہ آپ نے جو آپ کا فرض رکن تھا قیام کرنا, آپ نے اس میں تاخیر کر دی, اور لہٰذا اس تاخیر کی بنیاد پر ہمیں سجدہ سہو کرنا پڑے گا. تب جا کے آخری قاعدے میں ہمیں سجدہ سہو کرنا پڑے گا. سجدہ سہو کریں گے تب ہماری نماز درست ہوگی. اگر ہم نے دوسری رکعت میں تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا تھا, کھڑے نہیں ہوئے, اور ہم نے التحیات کے بعد درود شریف پڑھ دی یا دعائے معصورہ بھی پڑھ دی, تو اب ہمیں سجدہ سہو کرنا پڑے گا, تب ہماری نماز درست ہوگی. جی, اسی طرح سے نماز پڑھ رہے تھے, رکعت بھول گئے نماز پڑھتے ہوئے. یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ 2 رکعت والی نماز ہے کہ 2 رکعت کے 3 رکعت, کنفیوز ہیں. اب زیادہ دماغ جہاں پر ہے, ہمارا دماغ اگر یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی ہم نے 3 رکعت پڑھی ہے,
تو چوتھی پوری کر لیں، اور دماغ زیادہ طور پر یہ کہہ رہا ہے کہ 4 کی 4 پوری ہو گئی تو وہ کر لیں اور سجدہ سہو کریں، نماز درست ہو جائے گی۔ ایک رکعت کے بعد ہمیں کھڑا ہونا تھا، ہم غلطی سے بیٹھ گئے، ہم غلطی سے بیٹھ گئے، اب بیٹھے رہے، کافی دیر کے بعد یاد آئے رہے ہمیں تو کھڑا ہونا تھا، کھڑے ہوئے، نماز کو مکمل کریں، قاعدہ آخرہ میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا، تب ہماری نماز درست ہوگی۔ اسی طرح سے دوسری رکعت میں بیٹھنا تھا، بیٹھے نہیں، بھول گئے، کھڑے ہو گئے، اور جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے بیٹھے بغیر، تب دوبارہ سے واپس آ کر نہیں بیٹھیں گے بلکہ نماز کو مکمل کر لیں گے، اور آخری رکعت میں قاعدے میں تشہد کے بعد سلام پھیریں گے، ایک جانب رائٹ جانب، اور دو سجدے کریں گے سجدہ سہو، اور پھر جس طرح سجدہ سہو میں نے ابھی طریقہ بتایا وہ سجدہ سہو کر کے نماز کو مکمل کر لیں گے، نماز ہماری ہو جائے گی۔ اسی طرح سے کوئی بندہ 4 رکعت کی نماز کی نیت کی، 4 رکعت والی نماز کی نیت کی، بھولے سے 5ویں رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، بھولے سے 5ویں رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، ابھی رکوع بھی نہیں کیا، کھڑے ہیں، یہ رکوع کر لیا، یاد آیا رہے 4 رکعت کی نماز پڑھنی تھی، ہم نے 5ویں رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، اسی وقت ترنت وہیں بیٹھ جائیں، اتحیات پڑھیں، رائٹ جانب سلام پھیریں، دو سجدے کریں سجدہ سہو، اور پھر اتحیات اور درود شریف و دعائے معصورہ پڑھیں، اور دونوں طرف سلام پھیر کے نماز کو مکمل کر لیں، ہماری نماز درست ہو جائے گی۔ یہ نماز کے کچھ مسائل تھے، اس کے علاوہ بھی اگر کسی کو کچھ معلوم کرنا ہے تو وہ معلوم کریں، جی انشاءاللہ جواب دیا جائے گا۔ جی کسی کو نماز کا کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہے؟ جی اچھا، آج کے ٹاپک میں ہم نے ایک عنوان اور ڈالا تھا، خیالات۔ نماز میں پڑھنے کے لیے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے من میں خیال آتے ہیں، ہمارے من میں خیال آتے ہیں، اب خیالات میں ہم اتنے ڈوب گئے کہ ہمیں یہ تک نہیں پتا چلا کہ کون سے وقت کی نماز پڑھی، کتنی رکعت نماز پڑھی، یا مسجد میں نماز پڑھ رہے تو امام صاحب نے کتنی رکعت نماز پڑھائی، کون سی سورت پڑھی، لہٰذا جب ہمارا دماغ مکمل طور پر نماز میں نہیں رہا تو ہماری نماز نہیں ہوئی۔ نماز میں ہم حساب لگانے لگے اور اتنے گم ہو گئے کہ نماز کا پتہ ہی نہیں رہا کتنی رکعت ہوئی کتنی نہیں، نماز نہیں۔ نماز میں بدن کا، دماغ کا ظاہر رہنا بھی ضروری ہے۔ اب ان خیالات کو کہ نماز تھوڑے جو خیالات آتے ہیں اور پھر آپ اپنے خیالات پر قابو کرتے ہیں، کنٹرول کرتے ہیں اور روک لیتے ہیں، اپنے خیالات کو روکتے ہیں، اسٹاپ کرتے ہیں، تو یہ خیالات جو تھوڑے خیالات آتے ہیں، ان تھوڑے خیالات سے نماز خراب نہیں ہوتی، نماز ہماری درست ہو جاتی ہے۔ چھوٹے خیالات، انسان ہیں، جذبات ہیں، تو ظاہر ہے خیالات آئیں گے، لیکن ایمان ہے، اپنے ایمان کے ذریعے سے ہم ان خیالات کو روک سکتے ہیں۔ دیکھیے میں آپ کو ایک آج بہت پتے کی بات بتاؤں کہ جب بندہ دنیا کے اندر پیدا ہوتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل مولود علی فطرت الاسلام، ہر بندے کو فطرت اسلام کے مطابق پیدا کیا گیا، ہر شخص فطرت اسلام کے مطابق پیدا کیا گیا ہے۔ اب فطرت اسلام کے مطابق ہم پیدا کیے گئے، پھر ہم اس کے باوجود گناہ کر رہے ہیں، ہم اس کے باوجود ہمیں گناہ پسند آ رہے ہیں، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم دنیا کے اندر آ گئے، اب دنیا میں ہم نے برائیوں کو دیکھا اور برائیاں دیکھنے لگے، کبھی ہم نے برائی کو پسند کیا اور کبھی ہم نے برائی خود کی، تو اس طرح سے کرتے کرتے برائی میں شامل ہوتے ہوتے ہمارے دل میں دھبا لگتا رہتا ہے، اسپوٹ آتا رہتا ہے، اور کرتے کرتے ہمارا یہ جو دل ہے جو بالکل صاف شفاف ایمان کی روشنی سے بھرا ہوا دل آیا تھا وہ گندا ہو جاتا ہے، اور جب دل ہمارا گندا ہو گیا، اب ظاہر دنیا کی چیزیں اس میں آ گئی تو نماز میں ہمارے خیالات آنے لگتے ہیں۔ اس کی اصلاح کا صرف اور صرف واحد طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو ذکر میں مشغول کر دیں۔ میں ایک وظیفہ بتاتا ہوں، اس وظیفے کی پابندی کریں، انشاءاللہ
40 دن کے اندر آپ کے خیالات آنے بند ہو جائیں گے. صبح شام استغفار کریں، استغفار کی کثرت کریں. کم سے کم 100 مرتبہ استغفار، 100 مرتبہ درود شریف، 100 مرتبہ تیسرا کلمہ. 100 مرتبہ استغفار، 100 مرتبہ درود شریف، 100 مرتبہ تیسرا کلمہ، کم از کم اتنا صبح شام پڑھیں. اور صبح شام اپنا محاسبہ کریں کہ آج میں نے اللہ کے لیے کتنے کام کیے، اللہ کو خوش کرنے والے کتنے کام کیے، اور اللہ کو ناگوار کرنے والے، ناراض کرنے والے کتنے کام کیے. 40 دن تک نمازوں کی پابندی کے ساتھ، ان کے وقت پر پابندی کے ساتھ آپ اس وظیفے کی پابندی کر لیجئے. انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے، یہ قوی امکان ہے کہ ہمارے جو وسوسے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، اور ہمارے دل کے اندر پھر سے ایمان کا نور روشن ہو جائے گا، ہمارا دل پھر سے چمک جائے گا، ہمارا دل پھر سے روشن اور منور ہو جائے گا. اس وظیفے کو پڑھیں، انشاءاللہ ہماری نمازیں درست ہوں گی. قرآن کی تلاوت سے ہم آج کل بہت دور ہو گئے ہیں. قرآن کی تلاوت خوب کثرت سے کریں. اچھا، شامل ہونے والے لوگوں میں جن کو قرآن پڑھنا آتا ہے اور قرآن کی تلاوت کرتے ہیں وہ جلدی سے کمنٹ میں یس لکھیں جی، یا لائک کا تھم کریں جلدی سے. جن لوگوں کو قرآن پڑھنا، انشاءاللہ پھر ہم لوگ ضرورت کے مطابق کوئی ایک سیشن ایسا بھی کریں، ایسے بھی کیا کریں گے کسی دن میں جس دن ہم لوگ قرآن کی اصلاح کریں. ہاں، جیسے کہ ہمارا یہ ارادہ ہے کہ انشاءاللہ ہم جو لے کر چلیں گے، ہم انڈرسٹینڈ قرآن بھی لے کر چلیں گے، قرآن کو سمجھ کے پڑھنا یہ بھی، اور تاکہ ہم اپنی نمازوں میں پڑھ کر سمجھ سکیں، پڑھ سکیں. قرآن پڑھیں تو کیا مطلب ہے اس کو جان سکیں. اور تجوید، قرآن کی اصلاح کہ قرآن کیسے پڑھیں، کون سے حرف کو کہاں سے نکالیں، کس ادائیگی سے پڑھیں، قرآن کو اچھے انداز میں کیسے پڑھیں. انشاءاللہ اس چیز کا بھی سیشن میں انشاءاللہ کروں گا، اور قرآن کی بھی اصلاح ہم لوگ کریں گے. دھیرے دھیرے الف سے لے کر ہم قرآن پڑھنا سیکھیں گے. اور وہ لوگ جن کو قرآن بالکل پڑھنا نہیں آتا، اگر وہ پہلی کلاس سے شامل رہیں گے تو انشاءاللہ آخر وہ قرآن کو پڑھنا بھی سیکھ جائیں گے. کم از کم اتنا تو ہم ضرور سیکھ جائیں گے کہ ہماری نمازوں میں ہماری جو قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے وہ درست ہو، تاکہ ہماری نمازیں خراب نہ ہو سکیں. اور نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں اس کو انشاءاللہ ضرور جان جائیں گے، ضرور سیکھ جائیں گے. جی ماشاءاللہ کافی تعداد وہ ہے جی جن کو قرآن پڑھنا آتا ہے اور قرآن پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، جنہوں نے یس لکھا ہے. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی دانش پاس ہیں کوئی بات. وعلیکم السلام. تو یہ نماز کے متعلق ہم نے بتایا، اور کچھ چیزوں کو سیکھا، جانا، ایکسپلور کیا. کافی ساری چیزیں ہمارے اور آپ کے سامنے آئیں نماز کے متعلق، نماز کی اہمیت کے متعلق. تو قرآن کی، جیسے میں ابھی بتا رہا تھا، قرآن کی تلاوت خوب کثرت سے کریں، اس سے بھی دل ہمارا صاف ہوتا ہے، دل کی گندگی دور ہوتی ہے. تو قرآن کی تلاوت کثرت سے کریں، نمازوں کی پابندی کریں، انشاءاللہ بڑا سکون ملے گا. اور ہمارا جو گھر ہے نا وہ جنت بن جائے گا، یقیناً جنت بن جائے گا. جس گھر کے سب بندے نمازی ہوں، جس گھر میں ہر نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کی جاتی ہو، کھانا سنت کے مطابق دسترخوان لگا کر کھایا جاتا ہو، مجھے تو امید نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس گھر میں لوگوں کے دل کے اندر برائیاں پیدا ہوں. وہ گھر دنیا کے اندر جنت بن جائے گا. عمل کر کے تو دیکھیں، پابندی کر تو دیکھیں. اللہ تو دینے کے لیے تیار ہیں، ہم کرنے کے لیے تیار نہیں. ہم کریں انشاءاللہ نفع ہوگا، بڑا فائدہ ہوگا. تو امید کرتے ہیں کہ آج کے اس سیشن سے آپ لوگوں کو کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا، کافی کچھ چیزیں آپ لوگوں نے جانی ہوں گی. آئندہ انشاءاللہ ہم کسی اور سیشن میں اور بھی ساری چیزوں کو جانیں گے. آپ لوگوں کے جیسے کہ میں بار بار پوچھ رہا ہوں، کسی کا کوئی سوال ہو
اپنے سوالوں کو معلوم کر لیں تاکہ جواب دیا جا سکے. اور آج کے سیشن کو انشاءاللہ ہم ابھی جلدی ختم کریں گے اور کل ایک اور نیا ٹاپک لے کر حاضر ہوں گے. اور آپ اپنے تمام دوست احباب سے متعلقین کو بتائیں جی تاکہ وہ تیار رہیں. کل انشاءاللہ العزیز میں واضح کر دیتا ہوں، کل انشاءاللہ العزیز ہم لوگ قرآن کی اصلاح کریں گے، قرآن کو پڑھنا سیکھیں گے. کل ہم لوگ قرآن کو پڑھنا سیکھیں گے. کل تجوید کی کلاس ہوگی، کل تجوید کی کلاس ہوگی جس میں ہم لوگ حروف تہجی کو کہاں سے نکلتے ہیں یہ سیکھیں گے اور قرآن کی ایک دو آیتوں کی مشق کریں گے اور اچھے ترنم اور اچھے انداز میں انشاءاللہ پڑھیں گے. تو اپنے دوست احباب تک یہ پیغام پہنچا دیں تاکہ قرآن کی اصلاح ہو سکے اور قرآن کو صحیح سے پڑھنے لگیں. کل انشاءاللہ قرآن پڑھنا سیکھیں گے. قرآن کی پہلے فضیلت ہوگی اور اس کے بعد قرآن کو پڑھنا سیکھیں گے انشاءاللہ. جن لوگوں کو بالکل پڑھنا نہیں آتا ان لوگوں سے بھی کہیے وہ بھی شامل ہوں انشاءاللہ العزیز. ان سیشن میں شامل ہوتے ہوتے مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ان کو قرآن پڑھنا ضرور آ جائے گا. جی چلیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اور آپ کے کہنے سننے کو قبول فرمائے، ہمارے حاضر ہونے کو قبول فرمائے، ہمارے آج کے سیشن کو قبول فرمائے، ہماری نمازوں کی اصلاح فرمائے، ریاکاری اور دکھاوے والی نمازوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اپنی رضا کے لیے نماز پڑھنے والا بنائے، 5 وقت نمازوں کا پابند بنائے. یا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو نماز کی توفیق دے، ہمارے دلوں کو پاک صاف رکھے، ہماری نگاہوں کو پاک صاف رکھے. آپ کا شامل ہونے کے لیے اس چینل میں ہم آپ کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا. اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو عمر دراز عطا فرمائے، آپ کی نمازوں کو قبول فرمائے، آپ کی عبادتوں کو قبول فرمائے، آپ کے ذکر و اذکار کو قبول فرمائے، آپ کے گھر میں خیر و برکت لے کر آئے. اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام جائز تمناؤں اور جائز مرادوں کو پورا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرك ونتوب إليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. کل ملیں گے انشاءاللہ 9:30 بجے ایک نیا ٹاپک لے کر، یعنی قرآن مجید کو پڑھنا سیکھیں گے کل انشاءاللہ. حاضر ہونے کے لیے آپ تمام کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. آج کے سیشن کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں.